بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا اور ان پر طرح طرح کے مظالم کرتا تھا۔ 1491 قبل مسیح میں جب فرعون مصر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی قوم کا پیچھا کیا کہ انہیں ختم کر دے، اور اچانک ایسا مقام آیا کہ آگے صرف سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر، بھاگنے کا کوئی راستہ نہ تھا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا مبارک سمندر میں مارو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا اور اتنا لمبا راستہ بن گیا کہ پوری بنی اسرائیل قوم اپنے مال و اسباب سمیت یہاں سے گزر گئی۔ مگر جب فرعون مصر نے، جو کہ خود کو خدا کہتا تھا، اور اس کے لشکر نے گزرنے کی کوشش کی تو سمندر واپس آ کر مل گیا جیسے پہلے موجود تھا، اور سارے کا سارا لشکر فرعون سمیت غرق ہو گیا۔ اس طرح سے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے صرف فرعون کی لاش کو سمندر سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا، اور یوں آہستہ آہستہ کر کے وقت گزرتا گیا۔ مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل پر پڑی اس کی لاش کو پہچان کر موجودہ فرعون کے دربار میں بتایا، سو فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے مثالیں لگا کر اسے پوری شان و شوکت اور احترام سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر لیا۔ معزز خواتین و حضرات، کمال کا اتفاق ہے کہ پوری زمین پر اس وقت صرف ایک وہی قوم تھی جس سے مثالیں لگا کر لاشوں کو محفوظ کرنے کا ہنر آتا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس قوم نے اسی دن کے لیے ہی سب کچھ سیکھا تھا۔ فرعون مصر کی لاش کو مثالہ لگا کر محفوظ کرنے کے عمل کے دوران ان سے غلطی ہو گئی، اور وہ غلطی یہ تھی کہ فرعون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصہ تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جم گئی تھی، سو مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہ اسی طرح سے رہنے دی اور اسے ایسے ہی مثالیں لگا دی۔ وقت گزرتا گیا، زمین و آسمان نے بہت سارے انقلاب دیکھے، جس کی گرد کے نیچے سب کچھ دب گیا، حتیٰ کہ فرعون کی حنوط شدہ لاشیں بھی زمین کی تہوں کے اندر چھپ گئی۔ ان کے نام صرف کتابوں اور ان کی تعمیر و شان و شوکت لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئی۔ اس کے علاوہ ان کا بنایا گیا سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس واقعہ کے 2000 سال کے بعد اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اور ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب کے اندر انسانوں کے عبرت کے لیے فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے۔ اور اسی سلسلے میں فرعون کے جسم کو محفوظ کرنے کے بارے میں بھی ایک آیت نازل ہوئی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: ہم تیرے جسم کو آنے والے انسانوں کے لیے عبرت بنا کر محفوظ کر لیں گے۔ معزز دوستو، اس آیت مبارکہ کی سچائی پر تمام مسلمانوں کو یقین تو تھا، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش بھلا کہاں محفوظ کی گئی ہوگی، اسے کیسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا، کون اس کی تصدیق کرے گا۔ یہ اتنا نازک معاملہ تھا کہ ذرا آپ خود سوچ کر دیکھیں کہ قرآن پاک کے اندر بیان کیے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام الفاظ میں سے اگر صرف یہ ایک آیت مبارکہ بھی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ دعویٰ نعوذ باللہ غلط ثابت ہو جاتا، تو غیر مسلم کفار کے سامنے مسلمان کس منہ سے باقی قرآنی آیات کا دفاع کرتے؟ مگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جس کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں، اسی لیے ہر دور کے اندر اس نے اپنے آپ کو اور اپنے ایک ایک لفظ کو منوایا ہے۔ معزز دوستو، 1871 عیسوی میں مصر کے ایک شہر الغورنیہ سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعونوں کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے کا خفیہ ترین راستہ مل گیا۔ یہ بس اتنا چاہتا تھا کہ فرعونوں کی لاشوں کے ساتھ موجود قیمتی نوادرات یعنی سونا، چاندی، ہیرے، موتی وغیرہ کو چرا سکے۔ یہ دریائے نیل کے کنارے تبیسہ کے مقام پر بیٹھا منصوبہ بنا رہا تھا کہ جب اسے خفیہ راستے کا پتہ چلا اور اس نے یہ جگہ کھودنی شروع کر دی۔ اسی دوران اسے مشکوک سمجھ کر کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ معزز دوستو، بعد میں وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی کھدائی کی گئی تو 1891 عیسوی کے اندر دوسری ممیوں کے ساتھ ساتھ اس غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین اپنے ساتھ قاہرہ لے گئے، جہاں اس کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی ہوئی نمکیات کی تہ سے اس بات کی تصدیق ہو گئی
کہ یہ وہی فرعون ہے جسے پانی میں غرق کر کے نشان عبرت بنانے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ پوری دنیا میں کھلبلی مچ گئی۔ اس کی تصدیق کے لیے پوری دنیا کے آثار قدیمہ کے ماہر اور سائنسدان مصر کی طرف چل پڑے۔ معزز دوستو، مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف ایک فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی، جس نے اسے محفوظ بنا رکھا تھا اور گلنے سننے سے بچا رکھا تھا۔ اس تصدیق کے بعد اسے فائنلی فرعون کی لاش قرار دے کر میوزیم کے اندر محفوظ کر دیا گیا۔ 1982 عیسوی میں یہ ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کے حکومت کو درخواست کی کہ اسے خراب ہونے سے بچایا جائے اور جدید سائنسی انسٹرومنٹس کی وجہ سے اس کی موت کی وجہ کو بھی معلوم کیا جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر اس ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر بذات خود حکومت کے تمام اعلیٰ عہدیداروں، تمام وزراء اور فوج کے افسران کے ساتھ اس کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ جی ہاں دوستو، فرعون کی لاش کا استقبال کسی زندہ وزیر اعظم کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے اسے سلامی دی اور اس کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا۔ اس ٹیم کے سربراہ تھے ڈاکٹر مورس بوکائے، جو مذہبی طور پر کرسچن تھے۔ جب مائکروسکوپک ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم کے اندر سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں، یعنی کہ یہ کنفرم کہ اس کی موت سمندر میں ڈوبنے کی وجہ سے ہی ہوئی تھی، کیونکہ سمندری پانی کے اندر ہی اس قدر نمکیات پائی جاتی ہیں۔ بحیرہ احمر میں ڈوبنے کے بعد اس کی لاش پھول کر سمندر پر تیرنے اور حمام فرعون تک پہنچنے میں کافی وقت لگا ہوگا، جس کے دوران میں اس کے گوشت پوست میں سمندری پانی کا نمک جذب ہو گیا ہوگا۔ یہ نمک اس کی لاش کو حنوط کرتے وقت خارج نہیں کیا جا سکتا تھا۔ 3000 برس